زدني علما رب زدني علما۔ سنن نسائی میں امام البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اس کے راوی ہیں جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوران 4 مردوں اور 2 عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ جہاں ملیں قتل کر دو۔ جرم ایسے تھے ان میں سے ایک جو ہے وہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل تھا۔ ہوا اس طرح کہ اس نے جب دیکھا کہ مکہ جو ہے وہ ہاتھ سے گیا، وہاں سے بھاگا ہے اور سمندر کے راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہاں سے میں نکل جاؤں گا۔ جیسے ہی جا کے کشتی کے اندر بیٹھا ہے، کشتی جو ہے وہ ہچکولے کھانے لگ گئی ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اخلصوا فإن آلہتکم لا تغنی عنکم شیئا ہاؤنا۔ لوگوں نے کہا یا اللہ مدد، لوگوں نے کیا کہا؟ یا اللہ مدد، اللہ میری مدد فرما۔ اس نے دیکھا کہ بھائی تسی اتنے ساڈے نال جڑا نا منات عزا فلاں فلاں مدد، اور یہاں پہ تمہیں بڑا یاد آ رہا ہے، اور تم پھر وہ کہتا ہے جب انہوں نے یہ اعتراض کیا اکرمہ نے کہ ادھر تم مجھے کہتے ہو فلاں مدد فلاں مدد فلاں مدد، اور یہاں آ کے مجھے کہتے ہو صرف اللہ مدد، اخلصوا تم کہتے ہو خالص کر لو، فإن آلہتکم لا تغنی عنکم شیئا، تمہارے الہ کوئی کام نہیں آئیں گے، یہاں پہ تمہیں یا اللہ مدد یاد آ گیا۔ حیران ہو گئے ایک دفعہ کہ بھئی کشتی میں آ کے یا اللہ مدد، اور تری میں آ کے وہاں پہ جو مطلب خشکی میں آ کے آپ جو ہے نا وہاں پہ دوسروں کی مدد پکار رہے ہوتے ہیں۔ فقال اکرمہ نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، بات سمجھ آ گئی، بات کیا آ گئی؟ سمجھ آ گئی، اور کہا اللہ کی قسم لئن لم ینجنی من البحر، اگر اللہ نے مجھے اس سمندر سے نجات دی تو میں واپس پلٹوں گا، جو مجھے یہاں تری میں بچا سکتا ہے سمندر کے اندر وہی مجھے خشکی میں بچا سکتا ہے۔ اللہم ان لک علی عہدا ان انت عافیتنی مما انا فیہ ان آتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اگر تو نے مجھے نجات دی یہاں سے تو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور ایمان کو قبول کروں گا۔ یہی بات تو اللہ کے رسول کرتے تھے کہ بھائی اللہ کو مدد کے لیے پکارو، استعانت اس نے کرنی ہے، مدد اس نے کرنی ہے، اور اس کے پاس ہے۔ یہی تو بات وہ کر رہے تھے۔ اس کے مائنڈ میں جب یہ کلک ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس بحری سفر کو آسان کیا اور وہ واپس پلٹا، اور جس سپیڈ کے ساتھ گیا تھا اسے ڈبل سپیڈ سے واپس آیا اور آ کے ایمان قبول کیا۔ اب جو آپ آیت مبارکہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، یہ واقعہ مشرکین مکہ کا کہ مشکل حالت میں آ کے انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے کمپیریزن کرنا ہے آج کے مسلمانوں کا۔ سب ایسے نہیں ہیں، لیکن جو ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے گا تاکہ دیکھا جائے کہ بھئی غلطی کہاں ہے اور کون غلطی کر رہے ہیں۔ یعنی مشرکین مکہ تو تکلیف آنے پہ، مشکل آنے پہ کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو۔ اور آج کے مسلمان کیا کرتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آیت کے ترجمے کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت مبارکہ آیت نمبر 22 ہے سورۃ یونس کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی، وہی اللہ ہے، وہی ذات ہے، یسیرکم، جو تمہیں چلاتی ہے، فی البر، خشکی میں بھی، والبحر، اور سمندر میں بھی۔ خشکی میں بھی اسی نے چلانا ہے، سمندر میں بھی اس نے چلانا ہے۔ خشکی میں چلانے کے لیے، سمندر میں چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر اپنی ایک کشش پیدا کی ہے، جس کشش کی وجہ سے، اس کو گریویٹیشنل کشش کہتے ہیں، اس کشش کی وجہ سے ہم زمین پہ چلنا ہمارے لیے کیا ہے؟ آسان ہے، ہم چل جاتے ہیں آرام سے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا بیلنس رکھا ہے۔ یہی چیز چاند پہ بہت کم ہے، اس کی کشش، اس پہ نہیں چلا جاتا۔ آج بھی آپ جو ہے نا وہ گوگل کریں گے تو وہ آپ کو دکھائیں گے جو لوگ چاند پہ گئے ہیں وہ ایسے اڑ رہے ہوتے ہیں، بس خلا کے اندر جب جاتے ہیں ان کو چلا نہیں جاتا جیسے ہم بڑے پراپر طریقے سے قدم پہ قدم رکھ کے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ هو الذی یسیرکم، وہی اللہ تعالیٰ جو تمہیں چلاتا ہے، فی البر، خشکی میں، والبحر، اور سمندر میں۔ سمندر اور خشکی دونوں میں چلاتا ہے بھائی تمہیں۔
تم صرف سمندر پہ جا کے پکارتے ہو جب تکلیف آتی ہے. حتیٰ یہاں تک کہ اذا کنتم فی الفلک جب تم کشتی میں بھی ہوتے ہو تو وہ ہی تمہیں کشتی کے اندر اللہ تعالیٰ نے پاور رکھی ہے. اب وہ پتہ ہے بڑی بڑی کشتیاں جو ہیں بڑے بڑے بنائے ہوئے انہوں نے بحری بیڑے جو ہیں کیسے ڈوبے ہیں. اس کی بڑی بڑی داستانیں ہیں, اس کی بیک گراؤنڈ میں بڑی لمبی سٹوری ہے کہ کون کون سے بحری بیڑے جو ہیں گزشتہ ہمارے ماضی قریب میں ڈوبے ہیں اور بڑے بڑے ان پہ دعوے ہوتے تھے کہ اس کو کوئی نہیں ڈبا سکتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چلاتا ہی میں ہوں, اگر میں طاقت کھینچ لوں سمندر کے اندر سے وہ ڈینسٹی کا سارا پرابلم نکال دوں بیچ میں سے تو کہاں ہے کون نہیں ہے, نیچے ہو آپ سب. تو یہ چلانا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. پانی کو جب تک حکم ہے چلا رہا ہے, جب پانی کو حکم ہے چل فرعون کی لاش نکال باہر, اس نے اٹھا کے باہر پھینک دی, اس نے کہا میں تو اللہ کے حکم کا پابند ہوں نا. تو یہ چلانا تو اللہ تعالیٰ نے. میں وجرین بہم بريح طیبۃ اور چلتی ہیں ان کے لیے پاکیزہ ہوائیں چلتی ہیں. اب ہواؤں کے ذریعے جو ہے وہ بڑے بڑے پرانے دور میں جو بحری بیڑے ہوتے تھے نا اس میں یہ اندر مشینوں کی بجائے ہواؤں کے ذریعے جو ہے نا اس کا رخ چینج کیا جاتا تھا. پردے ہوتے تھے بڑے بڑے اوپر, اس کو ان کا رخ چینج کیا جاتا تھا ہواؤں کے رخ کی مدد سے نا. جھنڈا بھی لگا ہوتا تھا, پتہ لگتا تھا رخ ہوا کا کہاں ہے, پھر چینج کر دینا نیچے سے پردوں کے رخ کو تاکہ جس طرف آپ نے جانا ہے اس طرف آپ کی گشتی نکل جائے. یہ اللہ فرماتے ہیں ہوا چلاتا کون ہے, ہوا رک جاتی تھی. وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ اس کے برعکس اگر جب ہوا چلتی ہے یعنی جب اچھی ہوا چلتی ہے تو خوش ہوتے ہیں, ہاں کیا بات ہے. اور جب ہوا چلتی ہے عاصف تم تیز ہوا, وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ اور موجیں آتی ہیں. موجیں کون روک سکتا ہے کسی کی بار ٹیکنالوجی ایسی موج آتی ہے نا سمندر میں, ایک دفعہ بندہ دیکھ کے پریشان ہوتا ہے کہ لگتا ہے میں گیا آج. وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ اور جب موج آتی ہے من کل مکان ہر طرف سے, وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُحِيطٌ بِهِمْ اور انسان یہ گمان کرتا ہے سمندر میں کبھی اندر تھوڑا جا کے نا جہاں پہ انسان ہے ڈوبنا ہے وہاں پہ جا کے تھوڑا دیکھے جہاں پہ ڈوب جائے اس خود, وہاں پہ جا کے دیکھے کہ جب موج آتی ہے نا تو پھر کیا اس کی حالت بنتی ہے. تو یہی حالت بنتی ہے جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وَظَنُّوا اور وہ گمان کرتا ہے أَنَّهُمْ مُحِيطٌ بِهِمْ آج پھنس گیا, میں آج گیا, میں گھیر لیا گیا ہوں. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اب مشرکین مکہ کیا کرتے تھے, یہ ساری جب آنی ہوا بھی تیز اور موج بھی زبردست قسم کی تو پھر انہوں نے کہا نا سر ادھر منات نہیں, ادھر عزا نہیں, ادھر فلاں نہیں, ادھر فلاں نہیں, ادھر کون دعوا اللہ, اللہ کو خالص ہو کے پکارتے مخلصین لہ الدین. لئن انجیتنا اور کہتے تھے اگر اس نے ہمیں نجات دے دی من ہذہ اس تکلیف سے لنکونن من الشاکرین تو ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں فلما انجاہم اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق جب ہم انہیں نجات دیتے تو وہ ناحق کام کرتے, سرکشی کرتے. یا ایھا الناس اے لوگو انما بغیکم علی انفسکم یاد رکھو یہ تمہاری سرکشیاں تمہارے لیے ہی ہیں, تمہیں نقصان پہنچائیں گی دنیا میں بھی آخرت میں بھی. متاع الحیات الدنیا یہ دنیا کا تھوڑا سا ساز و سامان ہے. ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون پھر لوٹنا ہمارے پاس ہے, ہم تمہیں متنبع کریں گے جو تم عمل کرتے تھے یہ کیسے عمل تھے. اچھا اب میں جو چیز ڈسکس کرنے لگا ہوں مسلمانوں کے متعلق ہے. مسلمان دو ہاتھ تھوڑے آگے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی مشرکین مکہ وہ تو بیچارے چھوٹے چھوٹے بندے ہیں, بچے ہیں ان کے سامنے, ایسے ایسے مسلمانوں نے کرتوت کھولے ہیں توحید کے معاملے میں. وہ کہتا ہے بھائی وہ تو چھوٹے سے بچے ہیں. ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. واقعہ ایسا نہیں ہے کہ میں الٹ بلٹ ادھر ادھر سنا رہا ہوں, واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں ان کی کتابوں سے اور حوالہ بھی رکھتا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ جنید بغدادی رحمہ اللہ ہمارے نزدیک تو نیک بزرگ ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے ان کی طرف باتیں منسوب کی ہوں اپنے غلط عقائد بنانے کے لیے. جنید بغدادی رحمہ اللہ جی ایک سمندر آیا یا دریا آیا یا نہر آئی, وہاں سے گزرنے لگے نا تو کہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہتے گزر گئے. یہ واقعہ لکھا انہوں نے اپنی کتابوں میں, میں نہیں کہتا سچا جھوٹا لیکن لکھا انہوں نے اپنی عوام الناس کو سنانے کے لیے. یا اللہ کہتے ہوئے کیا کہ لگے گزر گئے. اب جو ان کا مرید تھا کیونکہ پیری مرید تھی کہ تو ایسا کنسپٹ دیا نا انہوں نے, مشرکین مکہ کہیں گے بھائی ہم چھوٹے ہیں آپ سے, ایسے کنسپٹ دیا. تو مرید نے بھی یا اللہ کہہ کے گزرنا چاہا تو وہ ڈوبنے لگا. تو جنید بغدادی صاحب نے کہا کہ بھائی یا اللہ جو کہہ رہے ہیں تو کہہ یا جنید ایسے کہہ کے گزر پھر تو گزرے گا. اچھا اس نے یا جنید کہا, اس نے لکھا مطلب تحریروں میں لکھا تھا وہ جو گزر گیا پار ہو گیا.
اس نے کوئی مرید نے بڑی حیرانگی سے پوچھا کہ شیخ صاحب یہ کیا؟ میں جب یا اللہ کہتا تھا میں گزر نہ سکا، جب میں نے یا جنید کہا تو انہوں نے کہا بھائی بات سن، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت بلند ہے، وہاں پہنچنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے، پہلے اپنے شیخ صاحب تک تو پہنچو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب میں آپ کو کنسیپٹ بتاتا ہوں، اگر آپ میں سے کسی شخص نے یہ جو ارطغرل سیریز ہے اس میں کوئی چیز آپ نے سنی ہو یا دیکھی ہو، میری انفارمیشن کے مطابق اس میں ایک بزرگ ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ میں اس کی پہلے بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں۔ ان میں کانسیپٹ ہے فنا فی الشیخ پہلے، پھر ہے جی فنا فی الرسول، پھر ہے جی فنا فی اللہ۔ یعنی یہ کہتے ہیں جی پہلے جو ہے نا وہ شیخ صاحب کے اندر فنا ہو جاؤ۔ کیسے فنا ہونا ہے جی؟ یعنی غیر مشروط ان کی اطاعت کرنی ہے۔ غیر مشروط اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو وہ کہے گا ماننا ہے، جس کو آپ نے شیخ بنا لیا نا اپنا، جو وہ کہے گا وہ ماننا ہے۔ ہم کہتے ہیں جو وہ کہے گا ماننا ہے، یہ کس کی کوالٹی ہے؟ اللہ کے وسلم کی یا اللہ تعالیٰ کی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جو جو کہے گا ہم مان لیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، شیخ صاحب جو ہوں گے ان کی جو بات ہوگی ماننی ہے، یہ ہے فنا فی شیخ۔ اور صرف یہ نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ بھی ہے، اب آپ کو سمجھ آئے گی ارطغرل سیریز میں غلطی کیا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں ہاں جی غلطی کیا ہے؟ وہ تو بڑا زبردست کانسیپٹ دیا ہوا ہے، بھاگ دوڑ، یہود و نصارہ کی سازشوں کو نقاب کیا ہوا ہے، بچے جو دیکھتے ہیں اور بتاتے ہیں۔ تو مسئلہ اب یہ ہے کہ اس میں بھی آپ دیکھیں گے، اور میں جو آپ کو بات بتانے لگا ہوں اس پہ بھی آج غور کیجیے گا تو آپ کو بات عیاں ہو جائے گی۔ آخری بات ہے، بات ختم کرتے ہیں، کہ فنا فی الشیخ کے ساتھ انہوں نے یہ بات بھی رکھی ہوئی ہے اپنے عقیدوں کے اندر کہ جی شیخ صاحب کی ساری باتیں غیر مشروط ماننی تو ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو شیخ جس کو ہم نے بنایا نا وہ ہمارے ہر حالت سے واقف ہے۔ یہاں پہ ہے یا نہیں ہے؟ ہر حالت سے واقف ہے، اور تکلیف ہونے کے سبب جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا ہمیں کوئی معاملہ ہوتا ہے تو شیخ صاحب مدد کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ تو اب ذرا وہ ارطغرل سیریز میں ذرا دیکھیے گا، جو بچے دیکھتے ہیں کہ وہ جو شیخ صاحب اندر رکھے ہوئے انہوں نے، وہ پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ خود بخود اعلان ہو جاتا ہے کہ بھائی وہاں پہ وہ جناب ارطغرل صاحب جو ہے نا وہ پھنسے ہوئے ہیں اور میں نے وہاں پہنچنا ہے۔ یہ کانسیپٹ دیا بچوں کو، جو کانسیپٹ ایسا توحید کے خلاف کانسیپٹ ہے۔ قرآن پڑھتے نہیں ہیں اور صرف کہانیوں پر رہتے ہیں جو لوگ، پھر ان کا حالت یہی ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن جب پڑھتے تو ہمیں سمجھ آتے ہیں کہ مشرکین مکہ تو تمہارے سے پیچھے تھے بھائی، جنہوں نے شرک کی، چلو وہ پھنستے تھے جب جا کے یا اللہ مدد تو کہتے تھے نا، اب یہ پھنسے جا کے وہاں پہ اس کو یا اللہ مدد کی بجائے چھڑوایا کہتے یا جنید کوثر۔ یہ دیکھ لیں توحید کی کیسا بیڑا غرق کیا گیا ہے۔ تو دعا یہ اللہ تعالیٰ توحید کی سمجھ عطا فرمائے اور شرک سے اللہ تعالیٰ ہر ممکن بچنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔